بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول ستارہ شام جس کی رائٹر ہے آمنہ ریاض، اس کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 9ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ان دونوں کے لیے تنوا کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ اس کے کلاس روم سے نکل جانے کے چند منٹ بعد جیسے انہیں ہوش آیا تو حواس باختہ ہو کر اس کے پیچھے دوڑی۔ تنوا تنوا کوریڈور کے کونے پر انہوں نے اس سے جا لیا۔ ہٹو میرے راستے سے، مجھے تم دونوں سے بات نہیں کرنی، تنوا نے سختی سے کہا۔ ارے واہ، کیوں بات نہیں کرنی؟ ابیر نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے خالی کلاس روم میں لے آئے۔ یہ تم مجھ سے نہیں پوچھو، خود سے پوچھو، تنوا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے لال ہو رہا تھا، تنفس تیز تھا اور جملہ پورا ہونے تک آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ہم نے تو مذاق کیا تھا تنوا، نمرا نے شرمندگی سے کہا۔ مذاق کیسے ہوتے ہیں؟ وہ چیخ کر بولی۔ پورا ایک ہفتہ میں سکون سے سو نہیں سکی، سونے کے لیے لیٹتی تھی تو پہلا خیال ذہن میں یہی آتا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ رات کو جتنی مرتبہ آنکھ کھلی یہی خیال آسیب کی طرح مجھے ڈرانے آ جاتا تھا، اور تم لوگوں کے نزدیک یہ مذاق تھا۔ یہی بات اگر سماما مجھ سے کہتی تو میں کبھی یقین نہ کرتی۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کیا کیونکہ تم لوگوں پر مجھے اعتبار تھا۔ میں نے سوچا میری بیسٹ فرینڈز مجھ سے کیوں جھوٹ بولیں گی، وہ کیوں مجھے ڈرائیں گی۔ آئی ایم سوری تنوا، ہمیں نہیں پتا تھا تم اتنا ہرٹ ہوگی۔ ابیر نے اس کے قریب بیٹھ کر پیار سے اس کا ہاتھ سلاتے ہوئے کہا۔ سوری ٹو سے، لیکن ہم تو صرف یہی دیکھنا چاہتے تھے تم کسی کی بات کا اعتبار کرنے سے پہلے اپنی عقل بھی استعمال کرتی ہو یا نہیں۔ تبھی تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے وہ طریقہ استعمال کیا جو بہت کامن تھا، پھر ہاتھ کی لکیروں میں مستقبل کے اشارے تلاش کرنے سے متعلق مذہبی پوائنٹ آف ویو اتنا واضح ہے کہ کسی اور شعبے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم نے سوچا جیسے ہمارے ماؤں نے بچپن میں ہی ہمیں اس کا مطلب سمجھایا ہوا ہے، ویسے ہی تمہاری امی نے بھی تمہیں بریف کیا ہوگا۔ نمرا سادگی سے بولتی چلی گئی۔ میں صرف 4 سال کی تھی جب میری امی کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے کبھی کسی معاملے میں بریف نہیں کیا، اس نے آنسوؤں سے بوجھل آواز میں کہا۔ نہ ہی میرے کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی قریبی دوست کوئی بات کہے تو اس پر یقین نہ کرو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری بیسٹ فرینڈ جن پر میں بے حد اعتبار کرتی ہوں وہ مجھے اس طرح بیوقوف بنائیں گی۔ ہم جن پر خود سے زیادہ اعتماد کرتے ہوں ان سے دھوکے کی توقع کبھی نہیں کر سکتے۔ اوکے آئی ایم سوری، ہم تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر سنجیدگی سے ان تمام باتوں پر اعتبار کر لو گی۔ ابیر نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گال پونچھتے ہوئے پیار سے کہا۔ اب جلدی سے مسکرا کر دکھاؤ، تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، سمرا نے کہا۔ تنوا ہلکا سا مسکرائی، پھر تینوں ہنسی۔ اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی آپ کا کتنا بھی قریبی عزیز دوست رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کی بات پر تب تک اعتبار کر کے کوئی عمل نہ کرو جب تک اپنی عقل سے اسے پرکھ نہ لو۔ بعض حالات ہمارے اپنے بہت اپنوں کو بھی ہمارا اپنا نہیں رہنے دیتے۔ نمرا نے تنوا کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ ہم خواہ عروج سے متاثر ہو رہے تھے۔ میرا تو خیال ہے نمرا تمہارے اقوال زرعی کی کتاب بھی مارکیٹ میں آ جانا چاہیے، ابیر نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا۔ نمرا کو سمجھنے میں چند لمحے لگے لیکن وہ تینوں ہی زور سے ہنس دی۔ بڑی سی کھڑکی سے اندر آتی صبح کی چمکیلی تر و تازہ دھوپ بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس روز اینیا کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا، لیکن ہر روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ مخصوص وقت پر کھل گئی۔ چہرے کو تکیے سے ڈھانپ کر اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند مہربان ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تب وہ تکیہ ایک طرف پھینکتی اٹھ کر بیٹھ گئی، گرم شال کو اپنے گر لپیٹا اور کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ پردے ہٹتے ہی تیز روشنی ایک چماکے سے اندر داخل ہو کر سارے کمرے میں بکھر گئی۔ رات کے کوہرے نے شیشے پر نم آلود دھواں سا پھیلا رکھا تھا۔ اینیا نے انگلیوں کی پوروں سے نمی ہٹا دی، یہاں تک کہ سطح پر ایک دھندلا سا دائرہ دکھائی دینے لگا اور وہ شیشے سے ناک چپکا کر باہر دیکھنے لگی۔ دن اپنی پوری تابناکی کے ساتھ کائنات کے کینوس پر دکھائی دیتا تھا اور صبح کے آسمان پر سرمئی بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ سفید بگلوں کی ایک قطار آسمان پر اڑ جاتی تھی جبکہ ٹھنڈی یخ ہوا سست روی سے چلتی نیچے لان میں اس کے پیڑ پودوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اینیا نے پیار سے اپنے پودوں کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ کل اس کا آخری پیپر تھا۔ ممی ڈیڈی کی اینیورسری والے روز کسی وجہ سے ملتوی ہونے والا ڈنر بھی ان لوگوں نے کل رات ہی کیا تھا۔ ولید اور خود اس نے بہت انجوائے کیا اور ممی ڈیڈی کے خوش و خرم چہرے دیکھ کر اسے بے حد اطمینان محسوس ہوا تھا۔ پہلی باری وہ ولید کی سمجھداری سے متاثر ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے سے پلان نے بڑی آسانی سے ممی ڈیڈی کے درمیان حائل ہوتی اس غیر واضح دیوار کو گرا دیا تھا۔ وہ خوش تھی اور بے حد مطمئن۔
آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ کے قریب لوگ مل جل کر خوش باش زندگی گزارے. تبھی اس کی نگاہ لان کی طرف جھکی اور وہ چونک سی گئی. برآمدے سے کچھ فاصلے پر کوئی سورج مکھی کے پودے سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھا. اس کا چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے اینیا اسے پہچان نہیں سکی، لیکن اپنے قد کاٹ اور ڈیل ڈول سے وہ اجنبی دکھائی دیتا تھا. اینیا نے ذرا سا آگے جھک کر اور آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر یکدم اس کے تاثرات غصے میں ڈھل گئے. اجنبی جس رخ پر کھڑا تھا، یہاں سے اس کے ہاتھوں کی جھلک دکھائی دے رہی تھی. اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کینچی تھی جس کے ساتھ وہ تیزی سے پتے کاٹنے میں مصروف تھا. یہ دیکھ کر اسے بے حد غصہ آنے لگا. یہ لون اس کی راجدھانی کی طرح تھا جس کی وہ بلا شرکت غیر حکمران تھی. اس کی مرضی کے بغیر یہاں سے ایک پتا بھی نہیں ہلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ مالی بابا بھی اس کی اجازت کے پابند تھے. ایسے میں یہ کون اجنبی تھا جس نے اس کی ریاست میں آ کر اس کے پادوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہمت کی تھی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور شازیہ کی آواز باختہ صورت دکھائی دی. انو باجی. وہ گرتی پڑتی اندر داخل ہوئی. اینیا غصے کے زیر اثر تھی. یوں بلا اجازت اور بد تہذیبی سے آنے پر اور جھنجھلا گئی. تمہیں تمیز نہیں سکھائی شازیہ؟ چاہے کوئی کتنا بھی دماغ کیوں نہ لڑائے تمہارے ساتھ، دروازہ کھٹکھٹا کر تمیز سے نہیں آ سکتی اندر؟ ایسی گرتی پڑتی آ رہی ہو جیسے پیچھے بھوت لگا ہو. کیا آفت آئی ہے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا، لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے بجائے شازیہ شرمانے لگی. ہائے اللہ باجی، ایسے تو نہ کہیے. آفت آئے ہمارے شریکوں پر، ہم پر کیوں آئے؟ اس نے دوپٹے کا آنچل دانتوں میں دبا کر کہا. دراصل جی وہ آئے ہیں. وہ اینیا نے گھور کر اسے دیکھا. یہ کس مخلوق کا نام ہے؟ نام تو جی بڑا پیارا ہے ان کا، لیکن میں اپنے منہ سے کیسے لوں؟ مجھے شرم آتی ہے. جو کہ لرزتی پلکیں گہری گہری سانس سے. شبنم کی جان نشین. اینیا کا پارا اور چڑھ گیا. شازیہ صبح صبح میرا دماغ خراب مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کون آیا ہے؟ وہی انو باجی، میرے خوابوں کا شہزادہ. شازیہ نے خوابناک آواز میں کہا. ایڈیٹ، اتنی دیر سے اپنی پھپھی کے لڑکے کے لیے پہیلیاں بجھوا رہی تھی، وہ بھی مجھ سے؟ اینیا نے جھنجھلا کر کہا. ہائے باجی، نعمان اجاز میری پھپھی کا لڑکا کیوں ہونے لگا؟ شازیہ نے صدمے سے اینیا کو دیکھ کر پوچھا. واقعی نعمان اجاز تمہاری پھپھی کا لڑکا کیوں ہونے لگا؟ میں تو تمہاری پھپھی کے لڑکے کی بات کر رہی ہوں. 2 ہفتے پہلے تک تو وہی تمہارے خوابوں کا شہزادہ تھا نا؟ اینیا نے تصدیق چاہی، جس پر شازیہ ہاتھ لہرا کر لاپرواہی سے بولی. لو، وہ تو اتنی پرانی بات ہو گئی، آپ کو اب تک یاد ہے انو باجی؟ میں تو پچھلے ہفتے ہی بھول گئی تھی. وہ چوڑا چمار کیوں ہونے لگا میرے خوابوں کا شہزادہ؟ میرا فقیر، کبھی 50 روپے کا پراندہ تو لے کر دیا نہیں. میں نے سوچا ایسے شودے بندے سے محبت کرنے سے بہتر ہے بندہ محبت ہی نہ کرے. لیکن پچھلے اتوار کو وہ ڈرامہ لگا تھا نا ٹی وی پر، جس میں نعمان اجاز پگڑی باندھتا تھا، تو بس اسی روز میں نے نعمان اجاز کو اپنے خوابوں کا شہزادہ مان لیا تھا. تو نعمان اجاز نے 50 روپے کا پراندہ لے دیا؟ ہائے انو باجی، آپ تو بڑی مذاقیہ ہے. شازیہ شرما گئی. میں سوچتی ہوں انو باجی، میرا رب کتنا کارساز ہے. اس نے میری لگن دیکھی ہوگی اور کہا ہوگا چلو نعمان اجاز نہ صحیح تو اس جیسا کوئی بھیج دیتے ہیں. آپ چل کر دیکھو باجی، وہ بہو نعمان اجاز لگتا ہے. اب تمہاری بات پر کون یقین کرے؟ 2 ہفتے پہلے تمہیں اپنی پھپھی کا لڑکا مومرانہ لگ رہا تھا، اب نعمان اجاز. اچھا سنو، اسے یکدم خیال آیا تو اسے قریب بلا کر پوچھنے لگی. کہیں تم اس شخص کی بات تو نہیں کر رہی؟ وہ اب یوکلپٹس کی طرف بڑھ رہا تھا. ہاں جی یہی ہے، لیکن یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو جی پتہ نہیں. شازیہ نے لا علمی ظاہر کی. کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا. وضع قطع سے تو ملازم طبقے کا بھی نہیں دکھائی دیتا تھا. شازیہ. اینیا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے مخاطب کیا. چلو پھر ذرا ہم تمہارے اس نعمان اجاز کے احوال پوچھ کر آتے ہیں. میرے پودوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی اس نے؟ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی. ماوا نے باہر آ کر فضان ماما کی تلاش میں نظریں دوڑائی. حسب توقع وہ لون کا جائزہ لینے میں مصروف تھے. ماوا لمبے لمبے ڈگ بھرتی ان کے پاس آ گئی. میں انتظار کرتے تھک چکی ہوں ماما، پلیز آپ توقیر انکل کو فون کر کے پوچھیے ان کا ڈرائیور کتنی دیر میں پہنچے گا. میری بات ہوئی ہے توقیر بھائی سے. فضان نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. ڈرائیور 25 منٹ میں پہنچ رہا ہے. 25 منٹ؟ ماوا نے بیزاری سے کہا. میں سمجھ گئی، سلطانہ آنٹی سے ملاقات میری قسمت میں ہی نہیں ہے. میں نے خواہ مخواہ ممی سے ضد کر کے انہیں خفا بھی کیا. 25 منٹ میں ڈرائیور صاحب پہنچیں گے. پتہ نہیں ڈرائیونگ کیسی ہوگی محترم کی، کب ہم یہاں سے نکلیں گے، کب ساہیوال پہنچیں گے. تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ فضان نے پوچھا. ہم 11 بجے تک پہنچ جائیں گے. توقیر بھائی کا ڈرائیور اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، دیر سے بھی آیا تو ہمیں صحیح وقت پر پہنچا دے گا، انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا.
मावा को उनकी बातों पर अब एतबार नहीं था। बड़ी देर हुई वो उसे ऐसी ही तसल्लियाँ दे रहे थे। मुश्किल तहम्मुल का मुजाहिरा करती। वो इधर उधर देखने लगी। सुबह सुरमई सी मालूम होती थी, जबकि हवा में खनकी थी हरे पत्तों पर, और उसके कतरे लर्ज़ रहे थे। एक बारगी उसने इनिया को देखा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती उस तरफ आ रही थी। मावा उसे देखकर वक्ती तौर पर अपनी परेशानी भूल गई। आपने लॉन देख लिया? उसने मुस्कुराहट इनिया की तरफ उछाली और फिज़ान से पूछा। हाँ, फिज़ान ने मुख्तसरन कहा, और इस मुख्तसर से जवाब से उनकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। आपको कैसा लगा? इनिया सर पर पहुंच चुकी थी जब मावा ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। बेकार। फिज़ान ने जितने आराम से अपनी राय का इजहार किया, उतने ही आराम मुसरत से मावा की मुस्कुराहट गायब हुई थी, और उसने खफत भरी नज़रों से इनिया को देखा तो जो फिज़ान से चंद कदम पीछे खड़ी उसकी पुश्त को घूर रही थी। मावा का ख्याल था फिज़ान तारीफ़ करेंगे कि बहरहाल उसको तो लॉन पसंद ही आया था। मुझे लगता है इन लोगों ने कोई बहुत ही बेकार माली रखा हुआ है, जिसे बागबानी की अल्फ़बे भी नहीं आती। और लॉन का डिज़ाइन, आपको यहाँ क्या बुराई नज़र आई है? अब की बार इनिया से रहा नहीं गया तो बोल उठी। फिज़ान तेज़ी से पलटे और उस लड़की को देखकर हैरान हुए। वो अपने और मावा के अलावा यहाँ किसी की तवक्को नहीं कर रहे थे। बुराई कोई नहीं है, यहाँ कुछ खामियाँ हैं। फिज़ान ने मावा के खफत ज़दा चेहरे को एक नज़र देखते हुए उसी साफ गोई से कहा जो उनकी शख्सियत का खासा थी। मावा बात संभालने की कोशिश करते हुए उन दोनों का तारुफ करवाने लगे। ये मेरे मामू हैं, फिज़ान मेहंदी, और ये इनिया है। ये इन्हीं का घर है। खुशी हुई आपसे मिलकर, फिज़ान तकल्लुफ़ से मुस्कुराकर बोले। जवाब में इनिया एक टिक उन्हें देखती रही। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मावा की शर्मिंदगी में इजाफा हो गया। उसे अंदाज़ा हो रहा था इनिया को फिज़ान के कमेंट्स कितने बुरे लगे होंगे। आप अपनी किसी चीज़ के लिए बहुत पॉजेसिव हो और कोई दूसरा उसकी बुराई करे तो आपको अच्छा तो नहीं लग सकता ना इनिया, उसने कहना चाहा। जवाब में इनिया ने गर्दन मोड़कर एक नज़र उसे देखा, फिर साबका अंदाज में बोली। यहाँ क्या खामियाँ हैं? उसने फिज़ान को देखते हुए पूछा। कोई एक नहीं, बहुत सी हैं, फिज़ान ने कहा। आप मुझे बताइए। उसका लहजा सपाट था, लेकिन अब वो फिज़ान को नहीं देख रही थी। उसकी नज़रें यूकेलिप्टस के उस पौधे पर थी जिसके पत्तों को फिज़ान ने कैंची से काट दिया था। सबसे पहले तो ये घास, इसकी तराश बहुत ही गैर मुनासिब है, फिज़ान ने कहा। मावा का दिल चाहा यहाँ से भाग जाए। इनिया को वो खफा करना नहीं चाहती थी और फिज़ान की साफ गोई से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जब तक लॉन की एक एक खामी न गिनवा देते उन्होंने खामोश नहीं होना था। नाचार दिली दिल में ड्राइवर के जल्दी पहुँचने की दुआ करती। वो उनके फरमुदात सुनने लगी। दरख्त यहाँ अच्छे हैं, लेकिन ये जगह विलो ट्री के लिए मुनासिब नहीं है। विलो वाटर गार्डन का पौधा है, आपने इसे यहाँ लगाया हुआ है। शायद आपने गौर किया हो, इस पौधे की ग्रोथ भी कम है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा पानी में रहने का मौका मिलता तो ये अब तक खूब बड़ा हो चुका होता। फिर अकीक को मिट्टी की 3 तहों में बोया जाता है, जबकि यहाँ 4 तहें लगी हैं, इसीलिए अकीक भी मुतासिर हुआ है। यूकेलिप्टस के जर्द हो जाने वाले पत्तों को काट देना चाहिए। जर्द पत्ते मिट्टी के साथ मिलकर अच्छी खाद बनाते हैं, लेकिन अगर शाखों के साथ जुड़े रहें तो मुर्दा सर एक जहरीले मवाद में बदल जाते हैं, जिनसे बाकी पौधे को नुकसान भी पहुंच सकता है। फिर सबसे हैरान कुन और अफसोसनाक चीज़, ये चाइनीज़ एवरग्रीन, भाई ये इंडोर प्लांट है, आप लोगों ने बाहर रखकर इसका सत्यानाश कर दिया है। मैं बता नहीं सकता इस बेचारे पौधे को इस हाल में देखकर कितना दुख हुआ है मुझे, फिज़ान ने खासे मलामती अंदाज में कहा था। उसी वक्त ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंच गया तो मामा ने शुक्र अदा किया। ओके लिटिल लेडी, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिज़ान ने इनिया से कहा और आगे बढ़ गए। मामा ने चाहा इनिया से माजरत कर ले, लेकिन फिर ख्याल आया अगर उसे फिज़ान की बातें बुरी लग चुकी हैं तब वो कितनी भी कोशिश कर ले, इनिया का दिल बदगुमानी की धुन से नहीं छटेगा। उसने नज़र भरकर इनिया को देखा जो झुककर यूकेलिप्टस के जर्द पौधे उठा रही थी और बिना कुछ कहे फिज़ान के पीछे चल दी। इनिया मजलू नज़रों से उन पत्तों को देखती रही जो बेजान होकर उसके हाथों में दबे थे। अभी तो सिर्फ 8:30 हुए हैं, तुम 12 का वक्त क्यों बता रही हो? मावा शीशे से बाहर देख रही थी। जब उसने फिज़ान मामा को उस कहते सुना, उसने जरा से गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। मैंने कब बताया? मैं तो खामोश बैठी हूँ, उसने ताज्जुब से पूछा था। तुमने नहीं बताया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। इस पर 12 बजे, फिज़ान ने बिना मुस्कुराहट कहा। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थी। मावा के चेहरे पर नाराज़गी के तासुरात फैल गए। आपको इनिया के सामने इस तरह के कमेंट नहीं देना चाहिए थे। कैसे कमेंट? फिज़ान ने पूछा। जैसे आपने दिए, वो ज़ोर देकर बोली। तुमने मुझसे पूछा था मुझे लॉन कैसा लगा, मैंने बता दिया। ये तो नहीं कहा था आप पूरी तफसीलात बताइए। हाँ, इनिया ने तफसीलात पूछी थी। आपने क्यों कहा था लॉन में कुछ खामियां हैं, बाहर टाल देना चाहिए थी? तुम्हें पता मैं झूठ नहीं बोलता, फिज़ान ने मुस्कुराहट छुपा कर कहा। अरे इतनी मामूली सी बात झूठ के ज़ुमरे में नहीं आती। झूठ झूठ होता है,
فضان کو اس کی تلملاہٹ مزہ دے رہی تھی۔ انہوں نے زور دے کر کہا۔ ماوا خفگی کے اظہار کے طور پر رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اور فضان کی عمر میں بہت کم فرق تھا۔ وہ اس سے محض 13 برس بڑے تھے۔ عمروں کے اتنے کم فرق کی بنا پر ہی ان کی شہروز شیزہ اور ماوا سے خوب دوستی تھی۔ خصوصاً ماوا کی شخصیت اور خیالات پر تو فضان کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ وہ انہی کی طرح بولڈ، پر اعتماد اور صاف گو تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ ان کی اسی صاف گوئی پر اسے اعتراض ہو رہا تھا۔ کوئی آپ کے گارڈن پر تنقید کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس بیچاری نے اپنے لان پر اتنی محنت کی ہوئی ہے، آپ منٹوں میں اس کی محنت پر پانی پھیر کر آ گئے۔ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی وہ، تھوڑی سی تعریف نہیں کر سکتے تھے آپ؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ کہا تو تھا درخت اچھے ہیں، فضان نے جلدی سے کہا تھا، لیکن ماوا کا دکھ کم ہی نہ ہوا۔ میں نے اتنی تعریفیں کی ہوئی تھی آپ کی، اور آپ پہلا امپریشن ہی خراب کر کے آ گئے۔ انیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ فضان کو بڑے زور سے ہنسی آ گئی۔ او خدا کی بندی، تعریفیں تم نے میری کی تھی، امپریشن میں خراب ڈال کر آیا ہوں، اور فکر تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی؟ ظاہر ہے آپ میرے ماموں ہیں، تعریفیں میں نے ہی کی تھی، لیکن آپ اتنا برا تاثر چھوڑ کر آئے ہیں۔ انیا سمجھ رہی ہوگی میں اس سے جھوٹ بولتی رہی ہوں۔ شاباش، اپنے جھوٹ کی کتنی فکر ہے، اور جو مجھے جھوٹ بولنے پر اکسا رہی ہو، فضان نے ملامتی انداز میں کہا۔ میں نے کب اکسایا؟ ابھی تو تم نے کہا اگر لان اچھا نہیں لگا تو ٹال دینا چاہیے تھا۔ ماما، وہ چڑ گئی۔ فضان ہنس دیا اور اس کے سر پر چپت لگا کر بولے، بے فکر رہو، میں جا کر تمہاری خاطر ان محترمہ سے ایکسکیوز کر لوں گا، اور ان کی کارکردگی کو ایسے شاندار الفاظ میں سراہوں گا کہ خوشی سے اس کا خون 2-4 لیٹر تو ضرور بڑھ جائے گا۔ صرف 2-4 لیٹر؟ ماوا نے منہ بنا کر پوچھا۔ اس سے زیادہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا۔ فضان نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ ماوا ہنستی۔ تمہارا بھی جواب نہیں توقیر۔ جس وقت ثروت کمرے میں داخل ہوئی، دانیال حسن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے فون پر بات کر رہے تھے، جبکہ ان کے دوسرے ہاتھ میں ٹائی تھی۔ کم سے کم مجھے ایک بار انفارم تو کرتے کہ فضان مہدی صاحب پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کرتا؟ یار، ریڈ کارپٹ پروٹوکول نہ صحیح، لیکن میں انہیں ریسیو کرنے تو جا ہی سکتا تھا۔ ہاں، بزنس بھلے ہی نہ کیا ہو، لیکن باتیں تو بہرحال دیکھی ہیں ہم نے۔ کہہ ثروت کی اپنی چیک بک نہیں مل رہی تھی، وہ پورا دراز الٹ کر بیٹھ گئے۔ خیر، حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیاد پر میں کاروبار کر رہا ہوں، اس سے ایک بار بھی نہیں ملا۔ ہاں، یہی سمجھ لو ایک سے رزق کی ملاقات ہے۔ ہر طرح سے تسلی کر لینے کے باوجود 100 طرح کے خدشات لاحق رہتے ہیں۔ میں نے تو پھر صرف تمہاری باتوں پر یقین کرتے ہوئے کسی تیسرے بندے پر اتنا بھروسہ کیا کہ اپنی ساری جمع پونجی لگا دی۔ آمین، چلو ٹھیک رہے گا۔ ہاں، تم میری طرف سے انوائٹ کر لو۔ ہاں، تمہاری بات بھی درست ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے فضان صاحب کا کانٹیکٹ نمبر سینڈ کر دو، میں خود ہی بات کر لیتا ہوں۔ اچھا سنو، تم بھی وقت پر پہنچ جانا۔ نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بھابھی اور بچوں کو بھی ضرور لے کر آنا۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ ساتھ ہی شیشے میں دکھائی دیتے ثروت کے عکس کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر دراز الٹائے بیٹھی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میری چیک بک نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں رکھ دی میں نے، ثروت نے جواب دیا۔ سیف میں چیک کیا؟ مجھے لگتا ہے میں نے وہاں پڑی دیکھی تھی۔ ارے ہاں، سیف میں تو دیکھا ہی نہیں۔ وہ سیف کی طرف بڑھی۔ اچھا ثروت، آج ڈنر پر اہتمام کر لینا۔ توقیر کی پوری فیملی کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ہوں گے، دانیال حسن نے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے کہا۔ کون آ رہا ہے؟ ثروت رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس کی اگلی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو کل مل جائے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ناول بہت اچھا جا رہا ہے، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔